کے لیے ہیں، اور ہم سب یہاں بیٹھے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آج بہت ہی یادگار دن ہے۔ میں ایک جسارت کر رہا ہوں کہ آج پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ 23 مارچ جو ہے اس کو عید صغیر کا نام، چھوٹی عید کا نام نہیں دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ آج ہم ایک جنت میں بس رہے ہیں۔ اور مجھے پتہ ہے کہ ٹائم از ویری شارٹ وچ از ایلوکیٹڈ فار می۔ میں ایک چھوٹا سا پیارا سا واقعہ، رات کو کسی ہمارے سورسز ہوتے ہیں، کسی نے ویڈیو شیئر کی، وہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ کا دل فخر سے اور دماغ فخر سے بلند ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد بہت پیارا سا نعرہ بھی لگانا ہے۔ ہندوستان کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی، وہاں کانویکیشن تھا اور ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے، اور کوئی خوشگپیوں میں مصروف تھا، کوئی موبائل پہ لگا ہوا تھا، کوئی کسی کو ویو کر رہا تھا۔ پورے حال میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ صرف ایک شخص، جب بندے ماترم ان کا قومی ترانہ پڑھا گیا تو ایک شخص صرف کھڑا ہوا ہے، اسٹوڈنٹ، جبکہ یہاں اس حال میں چاہے کسی سرکاری فنکشن میں ہو، چاہے کوئی ڈرامہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ہم سب بچے سے لے کے بوڑھے تک کھڑے نہیں بھی ہو سکتے تو لاٹھیوں کے سہارے کسی کا ہاتھ پکڑ کر احتراماً قومی ترانے کے اعزاز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو حسیب پاشا صاحب سے میں بڑی تہ دل سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ پرانی دوستی ہے، یہ مجھے ہمیشہ بولنے کے لیے بڑا آسان ٹاپک دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہر دفعہ ایک نئی چیز پیش کرتے ہیں، ہر دفعہ نئی چیز ہوتی ہے، پھر میں اسی میں سے کوئی بات نکالتا ہوں اور وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اور میں آپ لوگوں سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک بہت پیارا سا زوردار ایک نعرہ لگا لیں۔ آج بڑی خوشی کا دن ہے۔ پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! اور آخر میں اب سب لوگوں کو فی سبیل اللہ ایک بڑا پیارا سا تحفہ دے رہا ہوں، اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کی قدر کرنی ہے۔ کسی کو جائز مقصد کے لیے راضی کرنا ہو، میں پہلے بھی بتاتا ہوں، تو اس میں صرف 7 مرتبہ پڑھا کرے، یا باسط ہو یا منم، میم نون این میم، یا باسط ہو یا منم۔ میں بھی مجھ سے، جب میری وائف کبھی مجھ سے ناراض ہو جائے، اب تو ہوتی نہیں، اگر ہو جائے تو میں بھی ان پہ یہی پڑھتا ہوں۔ اگر آپ کا باس آپ سے ناراض ہے تو یہ پڑھیں، آپ کا جونیئر ناراض ہے تو یہ اس پہ پڑھیں۔ انشاءاللہ صرف 7 بار پڑھنے سے وہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اچھی اچھی باتیں ہوں گی۔ ایک چھوٹی سی بات جی چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، بہت اچھا، بہت آئی ڈو اپریشیٹ اس کویسچن۔ انہوں نے بہت، میں تو کہتا ہوں زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جو پوچھنا مجھ سے پوچھ لے۔ میں نے 32 سال قرآن پاک سے ریسرچ کی ہے، تو آپ نے، انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا کہ بچے تعلیم کے میدان، میرے بچوں نے ایک تسبیح کی، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اوورسیز اسٹڈیز ہیں، میں اور میری بیوی اور چھوٹی بچی جو سی ایس ایس کی تیاری کر رہی ہے، تو کیا وہ تسبیح کرتے ہیں؟ سب بچے نوٹ کر رہے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں تو وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو کروائیں، وہ نوٹ کریں، اور یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ آپ کو مل بھی جائے گی آپ کو، اور میں نے یوٹیوب پہ بکثرت ڈالی ہوئی ہے، وہ ہے یا حکیم ہو یا باعث ہو۔ حکیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکمت، اور باعث کا مطلب ہوتا ہے مردوں کو زندہ کرنے والا۔ انسان کے اندر، ایک عام انسان کے اندر، ان کے اندر بھی کروڑوں نہیں ان گنت صلاحیتیں ڈیڈ پڑی ہوئی ہیں، لیکن جب ہم یا باعثوں کا ورد کرتے ہیں تو وہ ہماری صلاحیتیں اجاگر ہو جاتی ہیں، اور ہم کسی مقام پہ پیچھے نہیں رہتے، چاہے بچے کریں چاہے بڑے کریں۔ میں آج تک کرتا ہوں اور میں سیکھتے ہی جا رہا ہوں، اور یہ سب کچھ قرآن کے اندر موجود ہے۔ 2011 میں انٹرنیٹ موجود ہے کہ مجھے کینسر سے لا علاج قرار دے دیا تھا۔ کوئی یقین کر سکتا ہے کہ میں کینسر سے سفر کر رہا ہوں، اور 2019 میں دیکھ لیا، نانا بھی بن گیا، دادا بھی بن گیا۔ یہ سب میرے رب کا کرم ہے، رب سے مانگے، رب سے عطا کرتا ہے۔ سب غلطیاں، سب حماقتیں کرنے، ایک حماقت کبھی نہ کرنا، رب سے مانگنا نہ چھوڑنا۔ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور اچھی اچھی باتیں ہوں گی۔ کوئی سوال کرنا چاہتے ہو سامنے؟